انسان پر مصیبت اور بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پر جب مصیبت اور بیماریاں آتی ہیں، جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم، مشاہدے اور تجربے سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مصیبتوں کی زد میں آنے والے لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ بسا اوقات مصیبتوں کا نشانہ بننے والے لوگ بہت زیادہ نیکوکار اور اسی طرح بعض حد اعتدال سے بڑھ جانے والے ظلم اور زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ نیکوکاروں کو مصیبتوں میں مبتلا دیکھ کر لوگ بالعموم دکھ اور غم کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نیکوکاروں کے لیے رحمت کے طلبگار بن جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس مجرموں اور متکبروں کو برے انجام سے دوچار ہوتا دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255، 256 اور 257 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور وہی لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر عنایات ہیں اور رحمت ہے، اور وہی لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تاریخ انبیاء علیہم السلام کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بڑی تعداد نے اپنی زندگی میں مختلف طرح کی مشکلات اور تکالیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 برس تک اپنی بستی والوں کی عداوت، شقاوت، مخالفت، طعن و تشنیع، سب و شتم اور سنگ باری کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بستی والوں کی شقاوت کو سہنا پڑا اور بادشاہ وقت نے بھی آپ علیہ السلام سے عداوت کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید باری تعالیٰ سے پختہ تعلق کی وجہ سے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو محفوظ و مامون فرما لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی وجہ سے بہت سی مصیبتوں کو سہنا پڑا۔ آپ علیہ السلام نے فرعون کی رونیت، حامان کے منصب، شداد کی جاگیر، قارون کے سرمایہ کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی کامل وابستگی کا طوالت اور تسلسل سے اظہار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بستی والوں کی مخالفت کو سہنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سی تکلیفیں، مشکلات اور آزمائشیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ علیہ السلام کو شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین مکہ کو خیرباد کہنا پڑا۔ طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا گیا۔ اس موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آئے تو نبی مہربان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، بے شک یہ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رفقا کو بھی دین سے تعلق کی پاداش میں مختلف طرح کی اذیتوں کا نشانہ بننا پڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی تکالیف کو برداشت کیا، لیکن ایمان اور استقامت کے ساتھ پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا۔ مصائب و الام اور تکالیف و حوادث انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ اس فانی دنیا میں عمر عزیز کی چند ساعتیں عیش کی گھنی چھاؤں میں بڑے سکون سے گزرتی ہیں اور کچھ گھڑیاں رنج کی جھلساتی ہوئی دھوپ میں کٹ جاتی ہیں۔ حیات مستعار کے آنگن میں کبھی مسرتیں ڈیرے ڈال کر لمحات کو خوشگوار بنا دیتی ہیں تو کبھی غم و اندوہ کے جھکڑ خوشیوں کے آشیانے کو تنکا تنکا کر دیتے ہیں۔ رنج و الم سے عبارت یہ زندگی کی ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی اپنے دامن میں زمانے کی تلخ و شیریں یادیں لیے ہوئے آخر موت کے ساحل پر لنگر انداز ہو جاتی ہے۔ یہ سفر حیات اتنا کٹھن کیوں ہے؟
مصیبتیں کیوں انسان کو گھیر لیتی ہیں؟ خدا تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، پھر انہیں آزمائش کی چکی میں کیوں پیستا ہے؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے بنیادی طور پر یہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی صفت حکیم ذکر فرمائی ہے، اور حکیم ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا آفات و بلیات کے نازل ہونے میں بھی اس کے حکیمانہ فیصلے اور دانشمندانہ امر کو دخل ہوتا ہے۔ اب وہ کون سے اسباب و وجوہات اور کیا مصلحتیں ہیں جن کی وجہ سے بلائیں اترتی ہیں؟ تو قرآن و سنت کے مطالعے کی روشنی میں اہل علم نے 5 وجوہات کا تعین کیا ہے۔ نزول مصائب کی پہلی وجہ مومن بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات علام الغیوب ہے، لیکن اہل دنیا پر واضح کرنے کے لیے کہ میرا بندہ مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، مختلف طریقوں سے آزماتا رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے دوچار کر کے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں نقصان کر کے ضرور آزمائیں گے۔ دوسرا سبب مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا فرما کر گناہوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور آخرت کی سزا سے بچا لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد کو جو بھی دکھ، جو بھی بیماری اور جو بھی پریشانی اور جو بھی اذیت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، مومن شخص کو مرض یا اس کے علاوہ کسی اور صورت میں جو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں رسیدہ درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ تیسری وجہ نیک اور متقی لوگوں کے درجات کو بلند کرنا ہے۔ انبیاء، اولیاء اور سلف صالحین کی سوانح پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں بڑے کٹھن حالات اور دشوار گزار مراحل آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آئیں، پھر جو ان کے طریقے کے زیادہ قریب ہیں اور پھر جوان کے طریقے کے زیادہ قریب ہیں۔ ان جلیل القدر شخصیات کے اللہ تعالیٰ کے مقرب و محبوب ہونے کے باوجود ان پر تکالیف اس لیے آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ہاں مزید بلندی درجات سے نوازے۔ محمد بن خالد اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس تک وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمے اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ ان مصائب اور تکالیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اس بلند درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ چوتھا سبب غافل انسان کو متنبہ اور خبردار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے غفلت کی چادر کو اتارنے اور اسے اپنی بندگی اور اطاعت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس پر مصائب اتارتے ہیں۔ فرمان خداوندی ہے، اور ہم ان نافرمانوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ زندگی کی الجھنوں، مشقتوں اور مصیبتوں کا آخری اور عمومی سبب انسان کی بدعملی، فسق و فجور، خدا کی حکم عدولی اور شریعت کے احکام سے روگردانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب گناہوں کی وجہ سے اپنے بندے پر ناراض ہوتا ہے تو اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کی زندگی سے راحت و سکون ختم کر دیتا ہے، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مسرت و شادمانی کے تمام اسباب و وسائل کے ہوتے ہوئے بھی دل بے چین رہتا ہے۔ خلاق عالم نے اپنے مقدس کلام میں بارہا اس حقیقت کو آشکار کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اور جس شخص نے میری یاد سے منہ موڑا تو بلا شبہ اس کی زندگی تنگ ہو جاتی
جاتی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قرآن کریم میں گزشتہ ہلاک شدہ اقوام و امم کا متعدد مقامات پر تذکرہ ہے۔ اس کا سبب بھی ان کی سرکشی، نافرمانی اور وقت کے نبی کی تعلیمات سے انحراف کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں مختلف گناہوں کو مختلف مصیبتوں کے نازل ہونے کا سبب بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب 5 چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں گی، اور میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم ان کا ارتکاب کرو۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی ہوگی تو اس میں تعاون اور ایسی بیماریاں جنم لیں گی جو انہوں نے ان کے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوں گی۔ نمبر 2، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی وہ بارش سے محروم ہو جائے گی، اور اگر جانور نہ ہوتے تو پانی کی ایک بوند نہ برستی۔ نمبر 3، جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی وہ قحط سالی، رزق کی تنگی اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار ہو جائے گی۔ نمبر 4، جب امراء اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلے کریں گے تو دشمن ان پر مسلط ہو جائے گا جو ان کی چیزیں ان سے چھین لے گا۔ نمبر 5، جب لوگ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھیں گے تو باہمی خانہ جنگی میں پڑ جائیں گے۔ مسائل کے حل اور مصائب کو رفع کرنے کے سلسلے میں شریعت نے 3 کام کرنے کی ترغیب دی ہے جو غم کو ہلکا کرنے اور دل کی تسلی میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ صبر کیا جائے، دوسرا صلاۃ الحاجات ادا کی جائے، تیسرا تمام عادات کی رعایت رکھتے ہوئے خوب عاجزی اور انکساری سے دعا مانگی جائے۔ پھر بھی اگر مصیبت دور نہ ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے، یا چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل بلا کو قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا تو اہل عافیت یہ خواہش کریں گے کہ کاش ان کی کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان پر مصیبت اور بیماریاں کیوں آتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو اپنے مومن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ حال بنا دیتا ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، یہ جنت میں نے اسی مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور پھر اس کو اس کے یوم ولادت سے لے کر روز قیامت تک چہرے کے بل گھسیٹا جاتا رہے اور لیکن اس کا انجام جنت ہوا تو وہ تو یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وسعت پیدا کی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا گیا اور ان سے کہا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جہنم اسی کافر کے لیے تیار کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر اس کو اس کے یوم تخلیق سے روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہ ہوا تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امراض اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا، جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے عافیت و صحت عطا فرما دیتا ہے تو وہ موت سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے اور مستقبل کے بارے میں واعظ و نصیحت بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اسے عافیت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا ہو اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا تھا۔ کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور پھر سنی اور ویسے ہی اسے آگے پہنچا دیا۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی پریشانیوں اور مشکلوں کو آسان کرے اور ہر آزمائش میں کامیاب کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔